بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بچے کی بھی کہانی سچ سناتا ہوں، جہاں آپ رہ رہے ہیں اسی شہر کے، دلی شہر، اس کے نام سے قطب الدین قاقی رحمۃ اللہ علیہ جس کا نام ہے، اور جہاں کے مہرولی شریف میں ان کی مزار ہے۔ آج بھی جہاں وہ پڑھتے تھے اس میں وہ مکتب بھی آج موجود ہے۔ کبھی آپ لوگ اگر قطب مینار گھومنے کے لیے گئے ہوں گے تو وہ چیز بھی مدرسہ، وہاں مدرسے کا نام سے ابھی بھی مشہور ہے۔ جس مدرسے میں وہ پڑھتے تھے ابھی بھی مدرسہ ہے، جہاں کے ٹاور کھڑا ہے قطب الدین، وہ ہے نا قطب مینار، وہاں پر ہے وہ مدرسہ بھی ہے، ابھی تک ہے۔ اگر کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ لوگ بھی اس مدرسے کو دیکھیے گا۔ تو بچوں، ایک بچے کی صحیح تعلیم کے لیے اور بچے کو اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے لینے کا ایک ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں چاہے اپنے بچے کو تو ولی بنا سکتی ہے، اور اگر ماں چاہے اپنے بچے کو ڈاکو بدماش بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ ماں کی گود مکتب کی، اسکول کی طرح سے ہے۔ ماں چاہے اپنے بچے کی جس موڑ میں موڑ سکتی ہے۔ باپ تو دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، ماں گھر میں رہتی ہے، اور بچے اپنے ماں سے زیادہ لو لگا رہتا ہے۔ تو بچوں، جس وقت قطب الدین قاقی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے اس ٹائم، اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے جب مکتب، چھوٹا بچہ تھا جس وقت، مکتب جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اب بچے کی جب وہ پڑھ کر گھر آتا تھا تو یہ بچے کی بھی ایک وہ عادت ہوتی ہے، جس طرح آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ اسکول سے آنے کے بعد امی بھوک لگی ہے، کھانا دو کھانا دو۔ یہ بچے کی فطرت ہے، یہ ہر بچے کی فطرت ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد وہ بچے کھانا مانگتا اپنی ماں سے۔ تو اسی طرح سے قطب الدین قاقی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مکتب سے پڑھ کر آتے تو اپنی والدہ سے کھانا مانگتا کہ امی کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ تو ان کی امی، ان کی ماں اسے اللہ سے لو لگانے کے لیے، کہ اللہ سے براہ راست لینے کا طریقہ سکھانے لگی کہ بیٹا، کھانا تو اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، ایسا کرو بیٹا، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ، اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اللہ سے مانگو، اللہ انتظام کرے گا۔ معصوم بچہ، اس کی ماں جس طرح سکھاتے اسے وہی وہ وضو پہلے کرتے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور اطمینان سے نماز پڑھتے۔ اور جب تک کہ بچہ نماز میں مشغول رہتا، ان کی والدہ کھانا پلیٹ میں یا کسی چیز میں رکھ کر کہیں وہ رکھ دیتی تھی، چھپا کر رکھ دیتی، کبھی الماری میں، کبھی ادھر، کبھی جہاں بھی موقع ملے وہ رکھ دیتی تھی۔ جب بچے نماز سے فارغ ہو جاتا تو بچے کہتا امی کھانا کہاں ہے؟ تو ان کی والدہ کہتی کہ بیٹا دیکھو، اللہ تعالیٰ کھانا تیار ملا ہوگا، کہیں ہوگا، رکھوا دیا ہوگا، کہیں ہوگا کھانا، دیکھو۔ تو پھر اس کی والدہ بتا دیتی کھانا وہاں ہے، تو بچہ وہ پھر اطمینان سے کھا لیتے۔ روز کا معمول اسی طرح کا تھا۔ جب بھی بچہ قطب الدین قاقی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مکتب سے آتے، ان کا معمول تھا پہلے گھر میں آ کر اپنی والدہ سے کھانا مانگتے۔ تو ان کی والدہ اسے یہی کا جواب میں کہتی کہ بیٹا، کھانا تو اللہ دیتا ہے، ایسا کرو بیٹا، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ، اور نماز پڑھ لو، اللہ سے مانگو، اللہ کھانا دے گا۔ روز کا معمول اسی طرح سے، یعنی ملا کہ جس وقت تک بچے نماز سے مشغول ہوتا، جب تک کہ بچے نماز سے مشغول ہو کر فارغ ہوتا، ان کی والدہ ان کے لیے کھانا کہیں تیار کر کے رکھ دیتی۔
بچے پھر کھانا وہ وہاں سے اٹھا کر کھا لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کی والدہ کو کوئی کام کی وجہ سے پڑوس میں جانا ہوا، اور اسی وقت بچے کا مکتب سے آنے کا وقت تھا۔ ان کی والدہ بھول گئی کہ میرے بچے کا بھی آنے کا وقت ہے، میرے لال کا آنے کا وقت ہے۔ عورت تھی، عورت باتوں میں مشغول ہو گئی، اور باتوں باتوں میں کچھ دیر لگ گیا، اور وہ بھول گئی کہ میرے بچے کے آنے کا وقت یہی ہے۔ وقت ہو گیا بچے کے آنے کا، بچہ بھی مکتب سے آیا۔ بچے کو تو ان کی تعلیم، ان کی والدہ اس کو تربیت دے رہی تھی اللہ سے لو لگانے کی، اللہ سے مانگنے کا، اس کی یقین ڈال رہی تھی۔ تو بچہ نے کہا کھانا تو ماں دیتی نہیں ہے، کھانا تو مجھے اللہ دیتا ہے، تو ایسا کرو جو ماں مجھے کہتی ہے روزانہ وضو کرنے کے لیے، تو پہلے وضو کر لیتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا اس نے، نماز شروع ہو گئی۔ اب وہ نماز بھی اطمینان سے پڑھ لیا بچہ نے، نماز پڑھنے کے فارغ ہوئے، تو جس طرح ان کی والدہ روز کہتی کہ اللہ نے ہو سکتا ہے دیکھ کھانا وہاں رکھا ہے، وہاں رکھا ہے، ادھر ہوگا، تو اسی طرح سے جہاں پہ ان کی والدہ کھانا رکھتی تھی وہ ڈھونڈ کر وہاں پر دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے، اور وہ اطمینان سے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب تک بچے کھانا کھا کر کھیلنے لگے، ان کی والدہ کو یاد آیا کہ میرے بچے تو آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اس کو فکر ہوا، اور کہا بہن، جس سے وہ بات کر رہی تھی، کہا بہن میرے بچے کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ پریشان ہوں گے، میرا بچہ مکتب سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میرا بچہ پریشان ڈھونڈے گا، مجھے نہیں ملوں گا، میرا بچہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ بھاگی بھاگی آئی، اور اللہ کا راستے میں اللہ سے التجا کرتے آ رہی ہے کہ اللہ میں جو تیرے سے یقین بنانے کے لیے میں ایسی کر رہی ہوں، یا اللہ مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے، میرے بچے کی یقین آج رکھ لینا، اس کی یقین نہ بگاڑنا، یا اللہ میں تم سے یقین بنانے کے لیے بچے کو میں اس طرح کر رہی ہوں، روزانہ وضو کرواتی ہوں اور نماز پڑھواتی ہوں، تاکہ تم سے یقین ہو جائے بچے کو کہ رزق اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، جس نے پیدا کیا وہی کھانا بھی دیتا ہے۔ یقین بنانے کے لیے اللہ مجھے آج شرمندہ نہ ہونا دینا، میرے بچے کے یقین نہ بگاڑنا۔ آج اگر اس یقین بگڑ گئی تو راز کھل جائے گی، راز فاش ہو جائے گا کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، اللہ کھانا نہیں دیتا ہے، کھانا تو میری ماں دیتی ہے، اس لیے آج میری ماں نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ملا۔ یا اللہ میرے بچے کو بھرم کو، اس کے وشواس کو اور اس کو باقی رکھنا، یقین نہ توڑنا، بگڑ جائے گا میرے بچے کا یقین۔ یہ دل میں ایک دم تیزی سے آ رہی ہے، اور دل میں یہ اللہ سے التجا دعا کرتے ہوئے آ رہی ہے دل ہی دل میں۔ جب وہ گھر آتی ہے تو بچہ گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لی بیٹا؟ کہاں ماں میں تو نماز بھی پڑھ لی۔ بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہاں ماں کھانا کھا لیا میں۔ اور ماں جتنے دن سے آج اتنا اچھا کھانا تھا، اس سے بڑھیا کھانا میں نے کھایا بھی نہیں۔ اور یہ سننا تھا ماں کا، ماں سجدے میں گر گئی اور کہا اللہ میں اس اپنے بچے کو یقین تیرے سے بنانے کے لیے میں نے اسے نماز پڑھواتی تھی، آج تو نے میرا بھرم رکھ لیا، میرا شرم رکھ لیا، آج میرے یقین کو ٹوٹنے نہ دیا، میرے بچے کی یقین بن گیا۔ تو بچوں اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو صحیح تربیت کے لیے، تعلیم دلانے کے لیے ایک ولی بننے میں اہم رول ماں کا ادا ہوتا ہے، اور اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو بگاڑنے میں بھی اہم رول ہوتا ہے ماں کا، کہ چاہے اپنے بچے کو ممتا کے مارے اگر کوئی غلطی کر کے آتا ہے بچہ باہر سے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ نے کوئی غلطی کی ہے، پریشانی کی ہے، اور بچہ لیکن اسی ماں ممتے کی وجہ سے، بچے کے ممتے کی وجہ سے اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور کہتا ہے میرے بچہ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرا بچہ، یقین ہے میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ ماں کو پتہ ہے کہ میرا بچہ نے ایسا غلطی کی ہوگی، یہ کیا ہے بچہ نے، لیکن پھر بھی ماں بچے کی ممتا اس کی ماں کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بول جاتی ہے، لیکن وہی جھوٹ اس بچے کے لیے آگے چل کر نقصان دہ ہو جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا زخم بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح بچے کی عادت بن جاتی ہے کہ میری ماں تو میری برائی کو چھپا لیا، اب آگے دوسری غلطی کرتا ہے، پھر اس کی ماں چھپا لیتی ہے، پھر غلطی پہ غلطی کرتے کرتے بچے کی عادت بن جاتی ہے غلطی کرنا، اور اس وجہ سے اس کی ماں
اپنے شوہر کو یعنی بچے کے باپ کو نہیں بتاتی کہ اگر میں بتاؤں گی تو اس کا باپ بچے کو مارے گا، پیٹے گا، تو بچے کی ممتے کی وجہ سے نہیں بتاتی ہے۔ بچے میں ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک نیک عورت، ایک نیک مرد تھے، اور جب بچہ پیٹ میں ٹھہرا تو بچے نے اور دونوں نے، بچے کی ماں نے، بچے کے باپ نے، دونوں نے یہ قسم کھائی کہ وعدہ کرو کہ آج سے ہم کوئی حرام کھانا گھر میں نہیں لائیں گے، حرام چیز کوئی چیز نہیں کھائیں گے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ دونوں نے قسم کھا لی کہ حلال روزی ہی گھر میں لائیں گے۔ خیر ہوتا رہا، بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بچہ جب چلنے پھرنے لگا تو پھر بچے کے گھر پہ شکایت آئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بچہ بولنے اولنے لگا اور پھر چلنے پھرنے لگا، کچھ سال کا ہوا، چاہے جتنا بھی ہو، 9 سال کا ہو، 10 سال کا بچہ ہو گیا، تو اس کی ماں کو گھر پہ شکایت آئی کہ تمہارے بچے بدمعاشی کرتا ہے، تمہارے بچے نے میرے باغ سے کچھ آم توڑ لیا ہے، چوری کر کے لایا ہے تمہارے بچے نے۔ باپ بھی گھر میں تھا اور ماں اور باپ دونوں سوچنے لگا کہ میرے بچے میں چوری کی عادت کیسے پڑ گئی؟ جب سے بچہ میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا، ہم دونوں نے قسم کھائی تھی کوئی حرام کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ حرام کھانا کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، اس بچے کی پرورش نہ ہو، تو آج میرے بچے میں یہ چوری کرنے کی عادت کہاں سے آئی؟ پھر دونوں یاد کرنے لگے، شوہر بھی دونوں، یعنی بچے کے ماں بھی اور باپ بھی، کہ اس بچے میرے عادت کہاں سے، چوری کی عادت کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس کو کبھی غلطی نہیں کی۔ پھر بچے کی ماں کو یاد آئے، اوفو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، گلی محلے میں میرے گھر کے باہر ایک بیر بیچنے والے، بیر سمجھتے ہو؟ بیر یہ مونگ پھلی سمجھ لو، بیر والا یہ مونگ پھلی والا آیا ہوا تھا مونگ پھلی بیچنے کے لیے، بیر والا بھی اور مونگ پھلی والا بھی۔ تو اس کی مونگ پھلی کو کہ کیسا ہے، اچھا ہے یا خراب ہے، بغیر مونگ پھلی سے والے سے بتائے ہوئے اٹھا کر توڑ کر منہ میں کھا لی تھی میں نے، ماں نے چیک کرنے کے لیے کھائی تھی کہ مونگ پھلی کیسا ہے، میں چیک کر لوں، لیکن مونگ پھلی والا سے پوچھی نہیں تھی، اجازت نہیں لی تھی، بغیر بتائے ہوئے اٹھا کر کھا لی تھی چیک کرنے کے لیے۔ تو بچے کو ماں کی یاد آیا، وہ ایک مرتبہ میں نے بغیر بتائے ہوئے مونگ پھلی اٹھا کر کھا لی تھی، شاید کہ اسی کا آج میرے بچے پر اثر پڑ گیا کہ میرے بچے میں چوری کرنے کی عادت پڑ گئی۔ اس لیے تو ماں ہی باپ بچے کو بگاڑنے میں اہم رول ہوتا ہے اور نیک بنانے میں بھی ماں باپ کا رول ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو چوری نہ کریں، کوئی چیز بغیر بتائے ہوئے نہ کھائیں پیئیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو اگر اچھا لگے اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں۔ شکریہ۔